بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمیر جامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ دو ججز تھے جن کی جانب سے فیصلہ آیا، ایک جج کی جانب سے اختلاف کیا گیا اور دوسرے جج جو تھے انہوں نے ضمانت کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب، ہم ان کے آفس میں موجود ہیں۔ پورا دن جو گزرتا ہے، سیشن عدالتیں ہوں، سول عدالت ہو یا لاہور ہائی کورٹ، جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان پر گہری نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر یہ تفصیلاً اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آج جو سماعت ہوئی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کا ایک تو ماضی میں کیا اس کا رہا ہے، اثر کیا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوگا، اور جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، اس کا آج پہلی سماعت تھی۔ کیا یہ ضمانت ہوگی نہیں ہوگی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی کیسز پر، جو شہباز شریف صاحب کے کیسز چلے آ رہے ہیں اس پر کیا پڑے گا، ضمانت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ جب شہباز شریف صاحب جب ڈیفینیٹلی باہر آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ امپیکٹ کیا ہوگا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے جناب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آج کی جو سماعت ہے، کیس کون سا ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے گا۔ یہ ہے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا۔ یہ ایک ہی ریفرنس ہے، اور ان کے خلاف احتساب عدالت لاہور میں 3 ریفرنسز ہیں۔ آج دونوں ریفرنسز کی احتساب عدالت میں سماعت تھی۔ ایک تھا اپنا آشیانہ حسن ریفرنس کا، اور دوسرا رمضان شوگر مل کیس، اور تیسرا ان کے خلاف یہ منی لانڈرنگ کا ہے۔ تو منی لانڈرنگ کی ضمانت کی آج سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور دوسرے دونوں ریفرنسز کی آج سماعت تھی احتساب عدالت میں۔ یہ ان کے خلاف بیسیکلی 3 کیسز ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تینوں کیسز کے جو ججز ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور آج بدقسمتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک وتیرہ ہے جھوٹ کا، وہاں عدالت کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ججز کو مطلب کہ جنہوں نے دیا تھا حق میں فیصلہ دیا؟ نہیں، جو احتساب عدالت کے ججز ٹرانسفر ہوئے تھے، اب کیونکہ یہ بینیفیشری تھے، وہ ججز ان کو سانس تک نہیں لینے دے رہے تھے، اور جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، 16 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، ان 16 میں سے سارے واپس آ گئے ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی آ گیا ہے۔ 3 ججز ہیں جن کی جگہ پہ آج تک کوئی نہیں آیا۔ 2 اپریل کا وہ فیصلہ تھا، اور آج 21 اپریل ہو گئی ہے۔ اس میں ایک تو رانا ثناءاللہ کا جو شاکر حسن صاحب تھے، وہ واپس نہیں آئے، ANF کے جج تھے، اور دوسرے جو 2 ججز تھے، 2 تھے ان کے آشیانہ حسن اور رمضان شوگر مل، امجد نذیر چودھری صاحب، ان کی جگہ بھی کوئی نہیں آیا، اور جج جواد الحسن صاحب جن کے پاس ان کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، یا پیراگون کا خواجہ برادران کا، یا خواجہ آصف کا آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس تھا، وہ واپس نہیں آئے۔ تو آج بیسیکلی ان کے خلاف 3 کیسز کی سماعت تھی۔ اب آپ کا جو سوال ہے جو اسپیسیفکلی ضمانت کے حوالے سے، پہلے تو آپ کی اجازت سے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ 13 اپریل کو اس کیس کے اوپر سماعت ہونی تھی ضمانت کی، 2 رکنی بینچ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں، دوسرا جو آنریبل جج تھے جسٹس اسجد جوید کھرال صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ بینچ ہے جو پچھلے 1-2 ہفتہ میں بڑے ریلیف دے رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور ہم بھی بطور قانون کے طالب علم اس کے اوپر اعتراض بھی اٹھا رہے تھے۔ وہ ریلیف کس قسم کے مل رہے تھے؟ حمزہ شہباز کو ضمانت دی گئی۔ حمزہ شہباز کو جس کیس میں ضمانت دی گئی اس کے بارے میں اسی بینچ نے دی تھی؟ اسی بینچ نے دی تھی، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا، جب میرٹ کے اوپر بات ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اتنے شرمناک حقائق ہیں کہ میرٹ کی طرف تو اب جائیں نہیں، جب حمزہ شہباز کی سپریم کورٹ میں بیل پینڈنگ تھی، پھر وہاں سے واپس آئی، انہوں نے واپس لے لی تھی، اور نئی گراؤنڈ پر یہ آ گیا ہارڈ شپ پر۔ پھر رانا ثناءاللہ کو ریلیف دیا گیا۔ عبوری ضمانت، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے قانون میں ضمانت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ جاتے ہیں ریٹ پٹیشن میں، جو کرمنل لاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 497 ہے، 498 ہے CRPC کا، اس کے تحت ضمانت کا قانون ہے۔ اب کیونکہ 2 قوانین پاکستان میں ایسے جن میں ضمانت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ایک نیب کا اور ایک جو ATA ہے، اس میں ضمانت نہیں ہے۔ اب یہ جاتے ہیں ریٹ پٹیشن میں، ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں، کہ جب کوئی ریمیڈی آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ ریٹ فائل کرتے ہیں۔ اس میں عبوری ضمانت کنفرم کرنا یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ نیب کے کیسز میں عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ رانا ثناءاللہ وہ ریلیف لے گئے۔
اس کے بعد مریم نواز کا ان کے پاس تھا جو معاملہ جاتی عمرہ راضی کیس، اس میں کہہ دیا جی کہ 10 دن پہلے آپ نے بتانا ہے، اور اس کے بعد اریسٹ کرنا یا کچھ، ہاں تو آپ نے 10 دن پہلے، اور یہ بھی بڑا انوکھا سا تھا، یہ بھی اسی بینچ کی طرف، اسی بینچ میں۔ اب چوتھا اس بینچ کے پاس پہنچ گیا شہباز شریف کی بیل۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ رانا ثناءاللہ مسلسل، جب اس کے اپنے کیس تھے، جب حمزہ شہباز کا کیس تھا، جب مریم نواز کا تھا، تو پوری جو پروسیڈنگ ہے وہ رانا ثناءاللہ ہی بیٹھتے تھے اور وہ پورا اپنے وکلاء کے ساتھ مل کر پوری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ شہباز شریف کی ضمانت پر 13 اپریل کو سماعت ہوتی ہے، اور ان کے وکیل جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، جو سینیٹر ہیں، انہوں نے بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد جب ان کی 2.5 گھنٹے کی بحث کمپلیٹ ہوئی تو جو فیصل بخاری صاحب تھے، جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، انہوں نے کہا کہ میں اب اس پہ آج تو بحث نہیں ہو سکتی، 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور جتنی ہم بات کر سکتے تھے کر لیے، اب اس کو برائے مہربانی ارجنٹ کر دیں، کون سی اتنی کو ارجنسی ہے؟ تو کیونکہ جب ہماری عدالتیں انصاف کے لیے تل جاتی ہیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپ کل کے لیے آ جائیں۔ دوسرے دن کے لیے جو ہے وہ کیس لگ گیا۔ اسی دن بیچارے خواجہ آصف کی ضمانت بھی تھی۔ 14 اپریل کو 1 گھنٹہ آرگومنٹس سنے عدالت نے نیب کے وکیل کے، اس کے بعد عدالت اٹھ کے چلے گئی، اندر چیمبر میں چلے گئے دونوں ججز۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، آپ جو ہے جانتے ہیں نیوز چینلز کو، اور آپ نیوز چینل میں ہیں، کہ سٹی 42 نیوز اور باقی نیوز چینلز پہ خبر چلائی گئی جب پروسیڈنگز چل رہی تھی۔ میں عدالت میں موجود ہوں، مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اس وقت میرے سامنے فیصل رضا بخاری صاحب بحث کر رہے تھے۔ اب میں کہوں بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، یا تو میری آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے کہ میں کسی اور کی وہ بحث کر رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف کی، تو یہ ایک پہلے انہوں نے چلا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے تردید بھی کی۔ اب جب بینچ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو خواجہ آصف کے وکیل تو بیٹھے تھے کہ ہماری باری کب آئے گی، تو انہوں نے کہا جی باقی کیس ختم ہو گیا، آج جو ہے وہ چھوٹے میاں کا شہباز شریف کا ہوگا۔ آدھے گھنٹے کا کہا گیا کہ آدھے گھنٹے فیصلہ محفوظ کر لیے گئے۔ رانا ثناءاللہ بھی عدالت کے اندر بیٹھے ہیں، اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی، اور مریم اورنگزیب عطا تارڑ، یہ سارے عدالت کے اندر موجود ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد نائب قاصد باہر آتا ہے، اور نائب قاصد آ کر کہتا ہے جی کہ مبارک ہو، ضمانت ہو۔ اب یہ نائب قاصد کا کام بنتا ہے کہ وہ مبارک دے، مبارک ہو، ضمانت ہو گئی ہے، اور 50 لاکھ کے 2 مچلکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے نعرہ مارا، یہ نائب قاصد کہہ رہا ہے۔ اچھا، رانا ثناءاللہ نے تو بڑا ایک طرح کا نعرہ، او زندہ آباد، یہ کہہ کے جناب اٹھ گئے، آپس میں گلے ملے وکلا کے ساتھ، اور باہر آ کے میڈیا پہ انہوں نے جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا۔ خیر، معاملہ لٹک گیا۔ وہ اب روکار جاری نہیں ہو رہی، روکار جاری ہوگی جب ریٹن آرڈر آئے گا۔ ریٹن آرڈر کا پتہ کرنے جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ جو جج تھے وہ اس دن بھی بینچ میں نہیں بیٹھے، حضرت جاوید گرال صاحب، انہوں کا مزید کیسز میں نہیں اگلے دن بھی 15 اپریل کو بھی وہ آئے، جس دن کیپٹن صفدر کی عبوری ضمانت کی درخواست تھی، وہ آئے، انہوں نے اپنے سنگل بینچ کو سنا، لیکن وہ اس میں نہیں گئے جو معاملہ تھا شہباز شریف کا، جو ڈویژن بینچ تھا اس میں نہیں گئے، اپنے سنگل بینچ کو سن کے وہ چلے گئے۔ پھر تیسرے دن جو ہے وہ یہ خبر میں نے ہی بریک کی۔ میں جب لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے ریڈر صاحب سے پوچھا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی۔ اس ویڈیو کے بعد شام میں، اسی دن شام میں یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ ججز کا اختلاف ہو گیا ہے اور عزت جاوید گرال صاحب اس پر متفق نہیں ہیں۔ اگلے دن ترجمان لاہور ہائی کورٹ کا ضمانت پر متفق جو تھے وہ اسجد گرال صاحب نہیں تھے۔ اب وہ متفق نہیں، وہ کہتے تھے مسترد، ان کا فیصلہ تھا مسترد یعنی کہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور سرفراز ڈوگر صاحب کا تھا کہ ضمانت ہونی چاہیے۔ معاملہ اگلے دن چلا گیا تو ترجمان لاہور ہائی کورٹ، اور یہ بھی میں نے، مجھے 8 سال ہو گئے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے، میں نے یہ ٹرمینالوجی بھی پہلی دفعہ سنی کہ کوئی ہائی کورٹ کا بھی ترجمان ہے۔ ترجمان ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے کہا جناب کہ جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہا ہے اس کو جو ہے وہ نہ دیکھا جائے اور بہت جلد فیصلہ آ جائے گا۔ اسی دن، یہ سیٹرڈے کا دن ہے، اور رات کو 10 بجے خبر آ گئی، اور وہ واٹس ایپ پہ ہمیں بھی آ گیا جو ڈیٹیل آرڈر تھا، اس میں 10 صفحات پر مشتمل سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ تھا، جس میں کہا گیا تھا ضمانت دی جائے، اور اس میں انہوں نے اپنے دوسرے آنریبل جج کا کنڈکٹ لکھا کہ وہ میرے ساتھ متفق تھے، لیکن جب تحریری فیصلہ سگنیچرز کے لیے گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب جو دوسرے وہ کیونکہ جونیئر تھے، جو اسد جاوید گرال صاحب، انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں بھی متفق نہیں تھا، چیمبر میں گیا، میں نے کہا یہ ضمانت نہیں بنتی۔ اس کے بعد جب میرے پاس تحریری فیصلہ آیا، میرے اجازت کے بغیر نیب قاصد سے اناؤنس کروا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میرے پاس آیا تو میں نے سائن نہیں کیا، اور میں نے معاملہ چیف صاحب کو بھجوا دیا۔ اب چیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریفری جج مقرر ہوگا۔ ریفری جج، یہ 1994 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ جب 2 ججز کا آپس میں اختلاف ہوگا تو ایک تیسرا جج مقرر کیا جائے گا، اور وہ دونوں کے جو فیکٹس ہیں ان کو پڑھے گا، دونوں کے فیصلوں کو پڑھے گا، اور اس کے بعد جو اس کو سمجھ آئے گی وہ فیصلہ دے گا، اور وہی فیصلہ ہوگا۔
اب کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا میڈیا پر شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب نے ریفری جج کی بجائے 3 رکنی نیا بینچ بنا دیا. اب 3 رکنی بینچ بنا تو اس پر بھی لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ اب صرف انہی 2 فیصلوں کو، ایک 10 صفحات پر مشتمل ڈوگر صاحب کا ہے اور گرال صاحب کا 14 صفحات پر ہے، ان کو پڑھیں گے، ریکارڈ دیکھیں گے، فائل دیکھیں گے، فیصلہ کر دیں گے. اب وہ فیصلہ ہونا تھا کہ اگلے دن خبر آ جاتی ہے منڈے کو کہ 21 اپریل کے لیے اس کو جو ہے فکس کر دیا گیا ہیئرنگ کے لیے اور نوٹس کر دیے. آج اس کے اوپر نوٹس تھی، پہلی سماعت تھی. علی باقر نجفی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور ساتھ مس عالیہ نیلم صاحبہ تھیں اور جسٹس شہباز رضوی صاحب. عالیہ نیلم صاحبہ بھی پہلے لوگ جانتے ہیں جو ماڈل ٹاؤن کیس کو وہ دیکھ رہی تھیں، اور باقر نجفی صاحب جو 50 اپریل اسلاموں کا معاملہ تھا وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اب جب علی باقر نجفی صاحب نے آج سماعت شروع کی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلا اعتراض، آج بھی رانا ثناءاللہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ ریفری جج کدھر گیا جناب، آپ ہم سے بحث کیوں سننے کے لیے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی ہماری مرضی، ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں. اب ہم نے جس شخص کے خلاف 47 والیوم کا ریفرنس فائل ہوا ہے تو ہم 10 صفحوں یا 14 صفحوں کے فیصلے سے تو نہیں نا کوئی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے. جب تک ہمیں خود کوئی کیس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ معاملہ ہے کیا تو آپ کو بحث تو کرنی پڑے گی. انہوں نے بہت ساری ججمنٹس کا حوالہ دیا، یہ نہیں وہ نہیں. عدالت نے کہا جسٹس باقر نجفی کے بارے میں انہوں نے دیا حوالہ دیا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے حوالہ دیا کہ ریفری جج کے بارے میں لا یہ کہتا ہے آپ فیکٹس کو دوبارہ نہیں سن سکتے، آپ انہی دونوں فیصلوں کو دیکھ کے. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس اختیار ہے، آپ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب علی باقر نجفی صاحب اڑ گئے تو اس پر پھر انہوں نے بحث شروع کر دی. امجد پرویز صاحب بھی ساتھ موجود تھے، انہوں نے 1 گھنٹہ، آج 10 بجے 10:30 بجے سماعت شروع ہوئی اور 12 بجے تک انہوں نے بحث کی. اب اس پر وہ تو بڑی ڈیٹیلز چیزیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اب اس میں جو ہے نا آج جو ججز کا رویہ تھا بڑے تیکھے سوالات تھے اور کوئی جواب نہیں تھا. تیکھے سوالات ججز کی جانب سے علی باقر نجفی صاحب کی طرف، علی باقر نجفی اور باقی دونوں ججز شہباز رضوی صاحب بھی سوالات کرتے رہے. عالیہ نیلم صاحبہ نے کوئی 1-2 سوال پوچھا اور وہ زیادہ ٹائم خاموش رہی. اب ان کے جو آج کی سماعت میں 3 انہوں نے پوائنٹس دیے. ایک تو جی 70 سال کا وہ بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، قوم اور آئین کی خدمت کرنی ہے، اور اگر اس کی بیوی اور بچوں کے ٹیٹیز آتے رہے ہیں یا ان کی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے تو اس کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بچوں سے پوچھیں جا کے. اور ساتھ یہ ہے کہ میں نے تو ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی. علی باقر نجفی صاحب نے کہا بھی کبھی زندگی میں ڈھیلا دیکھا ہے آپ نے؟ تو تارڑ صاحب کو، تو تارڑ صاحب ہنسنے لگے، انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا آپ یہ عجیب ہی مثال دیتے ہیں، ڈھیلا کبھی ڈھیلا دیکھا بھی ہے یا خالی عوام کو ہی آپ نے راہ لگایا ہوا ہے؟ تو خیر اب صبح 10 بجے دوبارہ سماعت ہوگی اور جو نیب کے وکیل ہیں پروسیکیوٹر وہ آج بھی انہوں نے مختصر بحث کی ہے اور انہوں نے صرف مشتاق اینڈ کمپنی کے مالک مشتاق احمد کا بیان عدالت کو سنایا ہے کہ کیسے شہباز شریف سارے معاملات میں انوالو تھا. جب یہ وزیر اعلیٰ تھا یہ پریشرائز کرتا تھا، سلمان شہباز اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجواتے تھے باہر سے، بیرون ملک سے، اور یہ ان سے کمپنی سے لیتے تھے چیک اور آگے یہ اپنے ریکارڈ میں لکھتے تھے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے کمپنی سے. کمپنی بھی ان کی، ان کے ملازم کے نام پہ کمپنی اور پیسے آتے تھے. اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا تو وہ انفلوئنس کر رہا تھا. یہ بس ایک بیان پڑھ کے سنایا. باقی جو ڈیٹیل بحث ہے وہ آج صبح ہوگی 10 بجے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں عدالت کس فیصلے پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں حافظ صاحب یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ نے مشتاق چینی کے بارے میں کہا کہ ججز کی جانب سے اس کو بھی طلب کر لیا جائے؟ نہیں، اس میں نا 2 چیزیں ہیں. یہ ہے ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہوتا ہے بیل کا. بیل تب دی جاتی ہے جب کوئی بڑا ہی ایک خاص قسم کی ان کے پاس کوئی نظر آئے عدالت کو کہ دور دور تک کہیں بھی کوئی شائبہ بھی نہیں کہ یہ ملزم اس کیس میں انوالو تھا. ایویڈنس کا تو یہ معاملہ نہیں ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 110 ٹوٹل گواہ ہیں، اس وقت تک 10 گواہوں کی بیانات ہو چکی ہیں کی جانب سے کہا جا رہا ہے نہ ملزم کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ایک گواہ نے بھی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں دی. نیب کہتا ہے کہ بھائی اگر اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے تھے، اس کی بیوی جس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اگر وہ 5 کروڑ گفٹ جا رہا ہے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن، وہ کس، اور یہ ان کا جواب دہ ہے کیونکہ یہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. اب یہ بیسیکلی پوائنٹ تھا. اس پر وہ چاہتے ہیں سیدھی باتیں جو ایک عام آدمی کو کہی جاتی ہیں کہ بھئی اس کے نام، جیسے آصف زرداری کہتے تھے کہ میرے اکاؤنٹس میں آئے پیسے، اگر وہ گئے کسی فلودے والے کو یا رکشے والے کو، میرے مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟
آج پوچھا گیا ریفرنس فائل ہو گیا اور بیماری کی بنیاد پر وہ ضمانت لے کر بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے نا کہ آپ سارا کچھ کرتے بھی رہے اور کہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو اب شہباز شریف کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھیں, نیب کہتی ہے کہ یہی انوالو ہے. اب ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ شہباز شریف اس میں انوالو تھے یا نہیں تھے. اچھا ناظرین, ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اتنا مارجن بھی آپ کے شاید نہ ہی ہوتا ہو کہ آپ اتنی پوری جو ہے انفارمیٹیو گفتگو تھی ویسے, کہ گزارش ہے کہ اس کو پورا دیکھیے گا. اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی تشنا طلب ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو ابھی حل طلب ہیں, سوالات ہونے تھے. آج دوبارہ سے سماعت ہونی ہے, کیا ڈیٹ بنتی ہے سر؟ 22 اپریل. تو مزید اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کے ساتھ, ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب کے ساتھ مزید بھی آج ہی کے سماعت کے بارے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ ججز کا بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی. 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے ان کا موڈ کیسا ہے, خاص کر جسٹس باقر نجوی صاحب جنہوں نے جے آئی ٹی کا جو ثانیہ مالٹون کے اوپر بنی تھی جے آئی ٹی, اس کا فیصلہ سنایا تھا, اس کی رپورٹ پبلش کی تھی. تو ان کے جو ریمارکس ہیں وہ قابل غور ہوں گے کہ ان کے ریمارکس کیا آتے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.